إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور وقال تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذی۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا اور انگنت احسانات اور اکرامات اور نوازشات اور فضائل و احسان ہم بنی نوع انسان کے اوپر مختلف اعتبار سے اور گوناگوں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی حضرات کو بنی نوع انسان کو اپنی نعمتوں کی کما حقہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بعدہ درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے رب العزت نے اپنی معرفت اور شناخت کی، اپنی معرفت کا طریقہ اور ڈھنگ اور اپنی خوشنودی کا راستہ بنی نوع انسان کو بتلایا۔ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوشنودی اور اپنی رضامندی کے حصولیابی کے جو اسلوب اور جو ذرائع اور جو طریقے ہو سکتے ہیں ان سے بنی نوع انسان کو مطلع کرنا اور باخبر کرنے کے لیے ان کو ذریعہ بنایا۔ اس وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اس شخص کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اور واجب الاتباع اور لائق اتباع ہے جو واقعی میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہو، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے، جو اسلوب، جو انداز، جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسی کو حرف آخر سمجھ کر اسی کے اوپر عمل کیا جائے
تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اس دنیا کے اندر عزت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے کل قیامت کے دن میدان محشر میں، عذاب قبر میں، ان تمام جگہوں میں ہمیں اللہ رب العالمین کی خصوصی رحم و کرم کی بڑی سخت ضرورت پڑنے والی ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحم و کرم کا مستحق بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کے طریقے کی پیروی کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے دو مختلف جگہوں سے دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ایک آیت جو پہلے پڑھی گئی ہے وہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22، اور دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر، مکمل آیت تو نہیں پڑھی گئی ہے، مکمل آیت خطبہ مسنونہ جب خطبہ حاجہ جب پڑھی جا رہی تھی تو اسی میں پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے کہ تین آیات پڑھی جاتی ہیں، انہی میں سے ایک آیت کا جو ہے لاسٹ کا ٹکڑا پڑھا گیا ہے، آیت نمبر وہ 71 ہے سورۃ الاحزاب کی، وہ ٹکڑا پڑھا گیا ہے، مکمل آیت نہیں پڑھی گئی۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے سنن ترمذی، جس کی سند کو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے صحیح الجامع کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس کی سند کے اوپر یعنی کہ ان کا یہ حکم ہے کہ حدیث ھذا حدیث حسن صحیح صحیح حسن، یعنی کہ حدیث صحیح ہے، اور اس طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، گویا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت آئی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت بھی اور حدیث بھی پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جن باتوں کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور جس موضوع کے اوپر انشاءاللہ تعالی لب کشائی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یعنی خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے انسانیت جس طریقے سے زندگی بسر کر رہی ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کے نام گویا کہ ایک طرح کا یہ موضوع ہے، لیکن اس کے اوپر خاص کر کے جن کو اللہ نے ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، ان کو خاص کر کے اس موضوع کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ضروری ہے ان کے لیے۔ گناہوں کے بھیانک نتائج حیات انسانی یا انسانی زندگانی کے اوپر۔ گناہ آج معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، لوگوں کی ڈھٹائی اور لوگوں کی بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اب گناہ کسے کہا جاتا ہے، یہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر بحث کرنا اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا یا سوچنا، یہ چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہیں، غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بے حسی ہے لوگوں کی، یہ اندر سے کس قدر انسان ڈھیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ اس کی واضح اور کھلم کھلا دلیل ہے۔ تبھی گناہوں کو ہوتے دیکھ کر کے جس کے پاس اگر کچھ طاقت ہے تبدیلی کرنے کا، روکنے کا، منع کرنے کا، نہ تو وہ پہلا اسٹیپ لے رہا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ تو ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت ہے، پہلا اسٹیپ برائی پر قدم لگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا، پہلا قدم اٹھایا یہ جائے گا کہ ہاتھ سے روکا جائے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے کہے کہ یہ بات اور یہ چیز یہ کام غلط ہے، اس سے باز آنا چاہیے، اس سے رکنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر وہ زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کی سب سے کمتر درجہ مانی جائے گی کہ کم سے کم دل کے اندر برا سمجھ رہا ہے۔ لیکن اگر انسان بحث ہو جائے تو یہ جو ٹمٹماتا ہوا جو لاسٹ والا نقطہ بیان کیا گیا ہے نا کہ دل میں برا سمجھے، تو جب بحث ہو جائے گا تو وہ بھی چل جائے گا، رفو چکر ہو جائے گا اس کے دل سے، گویا کہ تھوڑی سی جو ٹمٹماہٹ تھی، اور اگر انسان اگر اس کے اوپر بھی کراہیت محسوس نہیں کر رہا ہے اس اللہ کی نافرمانی کے اوپر، چاہے کہیں کو ہو رہا ہو اور چاہے وہ خود کر رہا ہو، چاہے وہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہو اور چاہے وہ کر رہا ہو، تو اگر وہ کیفیت بھی اگر اس کے دل کے اندر نہ پیدا ہو پا رہی ہو کہ اس کو وہ دل میں برا سمجھ رہا ہو، ناگوار اس کو لگ رہی وہ چیز، وہ برائی لگ رہی ہو کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے اور اللہ اس کی ایمان
اب کہاں کس درجے میں ہے وہ اللہ ہی کو پتا ہے. تو اس لیے برائیوں کو آج بے حسی کا عالم یہ ہے، چاہے وہ اپنے ہوں یا کہ غیر ہوں. اس قدر زہریلی ہوا چلی مغرب کی طرف سے جس نے سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا، اور اس قدر متاثر کیا کہ سب سے پہلا جو ان کا ٹارگٹ تھا اس میں وہ کامیاب، بالکل سمجھیے کہ 85% کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے. اور خوب بہترین الفاظ اور لفظ جو ہے اور وہ ٹائٹل لگا دیا اور اس کا نام دے دیا ترقی، اس کا نام دے دیا ڈیولپمنٹ. جبکہ وہی ترقی اور وہی ڈیولپمنٹ اسلام، ایک مسلمان اسلام کے اندر بھی رہ کر سکتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں پہلے ذرا سا تساہلی اور ذرا سا مسامحت جس کو کہتے ہیں، اور ذرا سی کہیں پر ڈھیلائی سے کام لی گئی ہے، ذرا سی کہیں پر نرمی سے کام لیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل ہمارے اوپر چڑھ بیٹھا، اور ہم اب آج کے وقت میں وہ ہمارے لیے گویا کہ ایک طرح سے مجبوری کی شکل اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا کرنا ہمارے لیے مجبوری سا لگ رہا ہے، مجبوری کا روپ دھارن کر چکا ہے، ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے گناہوں کو اگر جو قوم گناہ تصور نہ کرے، جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ لوگ اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی رات دن کرتے جائیں، گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہو، تو ایسے افراد اور ایسی قوم کے لیے اللہ رب العالمین اگر ڈھیل دیے ہوا ہے تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ رب العالمین جب پکڑے گا تو نہ جانے کس پرکار سے پکڑے گا، کس طرح سے پکڑے گا. اور جیسے جس وقت اللہ تعالیٰ چاہے پکڑ لے، رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سورۃ الحدید کے اندر صاف طور سے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے تمام انسانوں کو ایک بہت ہی موٹا پیغام اور ایک جامع پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے، تاکہ لوگ کان کھول کر کے سن لیں. اور رب العالمین کے اوپر وما کان ربک بظلام للعبید، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ذرہ برابر بھی میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہوں. یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور آج جو یہ حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رب العالمین ظلم کرتا بھی نہیں، اور ہم رات دن ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں. ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ذلت و رسوائی ٹائپ والی زندگی گزارنے کی طرف ہم اور آپ لگ بھگ قدم اٹھا چکے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر کی جو ہے وہ کامیابی ہو جانا یہ کامیابی ہے. اگر اسی کو اگر نادا تو کامیابی سمجھ بیٹھا ہے تو تو اپنی عقل پہ خیر منا. اگر تم نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا ہے تو تو اپنی عقل پہ خیر اور اپنی سوچ پر، یعنی کہ تجھے تیرا سوچ مبارک ہو، کیونکہ یہ بھی تیری ذلت اور رسوائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ بظاہر کچھ وقتی طور پر تم کامیاب اپنے آپ کو ہوتے ہوئے نظر دیکھو، لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ اس کے بعد تمہیں جو اس ایک ایسی بھیانک ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کبھی ختم اور چھٹنے کا نام نہیں لے، بڑی دور تک جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس سے تمہاری کئی نسلیں اور کئی پیڑھیاں جو ہے متاثر ہو جائے. اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو انجام دیتے ہوئے آپ اس پیغام کو یاد رکھیں کہ وہ چیز اسلام کے اعتبار سے، اسلام کے نظریے سے وہ چیز کیسی ہے. اللہ رب العالمین نے صاف طور سے قرآن مجید کے اندر صاف طور سے یہ فرمایا ہے کہ صرف اللہ کے علاوہ کی عبادت یہ نہیں ہے کہ مورتی کوئی پوج رہا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ صرف وہ اسٹیچو کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا، یا اس کے سامنے اپنے گردن کو جھکانا، یا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جانا،
صرف یہی اللہ کے علاوہ کی عبادت یا اللہ کے ساتھ شرک کا مفہوم اور کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس سے اور آگے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے نفس پر قابو پائے، اپنے نفس کی غلامی اور اپنے نفس کی پرستش اور نفس پرستی کی زنجیر اور غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ جب تک انسان اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول نہیں کرتا، اپنے نفس پرستی اور نفس پرستی کے غلام کی زنجیر سے نہیں اپنے آپ کو ہٹاتا، نفس پرستی کی غلامی اور نفس پرستی کی مرض اور بیماری سے اپنے آپ کو الگ نہیں کرتا، اس وقت تک وہ گویا کہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ وہ شرک کیے ہوا ہے۔ معبود تو کسی اور کو اس نے اپنے سینے میں پال رکھا ہے، اور ڈھونڈ کہاں رہا ہے معبود؟ اس کا معبود تو کوئی اور بیٹھا ہوا ہے کنڈی مار کر کے اس کے اندر، اس کو پہلے نکالو، اس کو تب باہر میں ڈھونڈنا۔ جب تک اس کو نہیں نکالو گے، تم 20 بار حج کر کے آؤ، 40 بار عمرہ کر کے آؤ، چاہے مسجد حرم میں جا کر ہی حدود حرم میں گھر بنا کر کے رہو، اس سے کچھ فرق پڑنے جانے والا ہے؟ وہ کیفیت بدلنی چاہیے۔ گناہوں کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر۔ لیکن آج قوم، مسلم سماج اس قدر بے غیرت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب گناہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کسے کہتے ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ بتاتا بھی ہے تو اس قدر بے شرمی کی حد کی جاتی ہے کہ کہا جاتا کہ اب بڑکا یہ جو ہے مولانا اور مفتی بن رہا ہے، بڑکا مولانا اور مفتی بن رہا ہے۔ بتلائیے، مطلب تم برائی کرو، کوئی تم کو نہ روکے نہ کوئی ٹوکے، اگر کوئی ٹوک دے تو وہ بڑکا مولانا اور مفتی کہلا گیا۔ واہ، کہاں ہم اور آپ جا رہے ہیں؟ حقیقت کیا یہ ہے؟ حقیقت میں بتلا دوں، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک دن ہو سکتا ہے کہ کسی کے مٹی دینے کے لیے جو مٹی اٹھایا کوئی آدمی، تو جس کے ہاتھ میں مٹی آئی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے باڈی کا کچھ حصہ اس میں آ گیا ہو، باڈی مٹی بن کر کے۔ یہ حقیقت ہے، یاد رکھیے گا۔ پھر وہی مٹی ہمارا ہی باڈی کا، وہ دوسرے کو آج مٹی دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہماری حقیقت اس باڈی کا، جس کو ہم اور آپ جس کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی خواہشات کی ایک لمبی لسٹ، اور اس کے اندر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو کنڈی مار کر کے، جس کی ہر ایک پکار پر ہم اور ہر ایک صدا پر لبیک کہتے ہوئے ہم اور آپ حاضر ہو جاتے ہیں، جس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری تگ و دو، اور چاہے وہ جائز ہو کہ ناجائز ہو، حلال ہو کہ حرام ہو، بغیر کسی فرق کے اپنی زندگی کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں اور اس کی پکار کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، آپ اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کریں، تصور فإنها تذکر الآخرہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت اور موت کی یاد دلاتی ہے، تمہیں موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، نافرمانی سے بچو گے، کیونکہ رب العالمین کا جو پکڑ اور سخت، اور اللہ کی جو پکڑ ہے اور اللہ کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اور مختلف جگہوں پر اپنی پکڑ کو ان قیدی متین یہ بھی کہا اللہ رب العالمین نے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یہ بھی کہا اللہ رب العالمین۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے کمزور بندے ہیں، یاد رکھ لیجئے گا، اپنا آپ کو مت لگے گا طاقتور سمجھنے، کمزور بندہ۔ تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، جانا مٹی کے اندر ہے، اصل گھر وہی ہے قبر، یاد رکھ لیجئے گا۔ یہ حقیقت ہے جس سے ہم اور آپ اور کیا پوری انسانیت لگ بھگ منہ موڑی ہوئی ہے، یہ حقیقت سے انکار ہے، ایکسپٹیبل نہیں ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہی کر کے آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کی اس اللہ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، اس کی بات پر کیسا ہمارا ایمان ہے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کیسا ہمارا ایمان ہے کہ ان کی باتوں کو بتایا ہوا جو چیزیں ہیں ہم ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال ہی نہیں پاتے، اپنے آپ کو بنا ہی نہیں پاتے۔ یہ ہے ہماری اصل، یاد رکھیں، ہر شخص کا روزانہ جب صبح کرے
تو کیا پتا کہ مارکیٹ کے اندر دکان میں کسی کا کفن کا کپڑا تھان میں آ کر کے لگ گیا ہو، بس اب کٹ رہا ہے، اب دیکھیے اس تھان سے اس کی کب باری آتی ہے۔ یہ تصور اور تھاٹ رکھے مسلمان مومن، ضروری ہے کہ مارکیٹ میں دکان میں کپڑوں کے دکان میں اس کے کفن کا تھان جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو لوگ اڑتے ہیں، اڑنا سمجھتا ہے نا، بنا مطلب کا بنا بے پیر اور سر کا اڑنا، اللہ رب العالمین نے اسی جگہ پر سورۃ الحدید آیت نمبر 22 وما اصاب من مصیبہ فی الارض ولا فی انفسکم، اور کوئی بھی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے زمین کے اندر یا تمہارے نفسوں کے اندر، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے الا من قبل فی کتاب ان نبرأها، تو اس کے پہنچنے سے پہلے، اس دنیا کے بنانے سے کتنا 100 سال پہلے، کتنا 100 سال پہلے وہ چیز لکھی جا چکی ہے، لوح محفوظ کے اندر وہ لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کتاب میں لکھی ہوئی تھی، میرا حکم ہوا پہنچا، لیکن پہنچنے کی سبب تم بنے ہو۔ یہ مت اب بلے میرے کو مت لگانا کہ لکھا تو پہلے ہی سے تھا تو پہنچ گیا تو اب میں کیا کروں، نہیں، اختیار رب العالمین نے تمہیں آج دیا ہے۔ اب تم ابھی یہاں کوئی بیٹھا ہے اور اگلا کود پھان کہیں پہ مچا دے، کنواں میں جا کود جائے، کر سکتا ہے نا آدمی، ابھی اٹھ کے جا کنواں میں کود سکتا ہے، اور بیٹھنے والا آرام سے چوجا بیٹھ کر کے اپنی تقریریں ہو رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، دوسرا آدمی سنیما ہال میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم تم کو مجبور نہیں بنائے تھے، ہم نے طاقت و قوت تمہیں دیا تھا، لیکن تمہیں پتہ نہیں تھا، تم نے جہاں پر رانگ ڈیسیژن لیا وہ تمہاری اپنی اختیار تھی، تم کو پتا کیسے تھا کہ یہ چیز تمہاری لکھی ہوئی ہے؟ تم صحیح بھی تو کر سکتے تھے نا، جہاں پر تم نے رانگ کیا اس کے جگہ پر رائٹ بھی تو کر سکتے تھے نا، صحیح بھی تو کام کر سکتے تھے۔ تو یہ تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی، تم جانتے تھے تقدیر پہلے سے کیا، پہلے اپنے آپ کو نہیں، تم خالق ہو، خالق اس کے کرنے والے تم ہو، خالق افعال العباد، اللہ بندوں کے افعال کا خالق، یہ تو اللہ کی ذات ہے، یاد رکھ لیجیے، عقیدے کی بات ہے یہ، بندوں کے افعال اور کام کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ چوری بھی، زناکاری بھی اور نماز بھی اور روزہ بھی سب کو پیدا اللہ رب العالمین نے کیا، یاد رکھ لیجیے گا، گڑبڑ مت ہوئیے گا، لیکن انجام کون دے رہا ہے، اعتبار اس کا ہوگا۔ کمپنی گن بناتی ہے، بندوق بناتی ہے، اعتبار ہوتا ہے چلانے والے کا، وہ بنانے والے کے بعد کوئی نہیں جاتا ہے، جائے تو ذرا سا کہ آپ نے بندوق بنا، آپ کو بندوق کی بنانے کی وجہ سے فلاں آدمی کا مرڈر ہو گیا، نہیں، وہ ہٹا لے گی، ہم نے اس کو صحیح ڈائریکشن کے لیے بنایا تھا، کوئی غلط میں استعمال کرے تو میں کیا کروں؟ جی ہاں، تو گناہوں کے برے اثرات، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین کے اندر یا تمہارے نفس کے اندر، وہ لکھی ہوئی ہے، اس لیے گویا کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ رہی ہے تو یاد رکھ لیجئے گا وما اصاب من مصیبہ الا بما کسبت ایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا کہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی یہ کرتوت ہوتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اے لوگوں تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کا بویا ہوا ہوتا ہے جو تم کاٹتے ہو۔ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور رب العالمین ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، قرآن مجید کے اندر ہی اللہ کا یہ فرمان ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ کوئی مصیبت، وہ چیز جو تمہیں دنیا سے چھوٹ گئی نہیں ملی، دنیا سے جو چیز تمہیں تاکہ نہیں مل پائی ہے، اس کے اوپر اتنا زیادہ مت غم کرو کہ اپنے آپ کو ہلاک برباد کر دو اور اللہ کی تقدیر کا انکار لازم آ جائے، اس تمہارے ٹینشن لینے کی وجہ سے، اوبھر ٹینشن نہیں، کیونکہ اوبھر ٹینشن سے اللہ رب العالمین کی تقدیر کا انکار لازم آتا ہے، گویا کہ انسان حکم الہی کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے سے وہ راضی نہیں ہے، وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ جو میرے بارے میں ہوا ہے، اللہ کا فیصلہ نعوذ باللہ من ذالک رانگ ہے، غلط ہے، اس لیے اوبھر ٹینشن نہیں۔ اگر کوئی چیز دنیا سے ہمیں نہیں مل پائی، یہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سبق دیا ہے، لیسن ہے اللہ کی طرف سے
کہ اس دنیا کے اندر کیسے زندگی بسر کرے. ہوتا کیا ہے کہ ہم اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, بالکل یعنی کہ تل جاتے ہیں, اسی کے لیے اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بسا اوقات چاہے ہمیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے, اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, چاہے جائز یا ناجائز, حلال یا حرام, جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہو, ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ منع ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اوور ٹینشن لوگے, جب لوگے تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا اور میری نافرمانی کی شکل میں تمہیں بھگتنا پڑے گا. اسی لیے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور پھولے مت سماؤ, پھولے مت سماؤ ان چیزوں پر جن سے ہم نے تمہیں نوازا ہے, جنہیں ہم نے تمہیں دی ہے, جن کو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے, دیا ہے, ان کو پا کر کے پھولے مت سماؤ. اور جو چیزیں تمہیں نہیں ملی ہیں تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو, کیونکہ دونوں حالتوں میں یاد رکھو رب العالمین کا فیصلہ ہے. ترمذی شریف کی روایت ایک اور یاد آ رہی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, اور جب سوال کرو تو اللہ رب العالمین سے سوال کرو. وَعْلَمْ, اور جان لو, أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ, اور پوری انسانیت مل کر کے اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں فائدہ پہنچانا چاہیں, کچھ فائدہ پہنچانا چاہے, پورے لوگ مل کر کے پہنچانا چاہیں, اور اگر وہ فائدہ اللہ رب العالمین نے نہیں لکھا ہو پہنچنا, تو سارے لوگوں کی تدبیر فیل کر جائے گی. نہیں پہنچا سکتے ہیں تمہیں فائدہ ہو, کیونکہ اللہ ہی نے نہیں لکھا ہے. تو اس لیے اللہ کی نافرمانی کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا بیان کرنے کا. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ وَعَلَىٰ أَن يَزْرُوا, اور اگر اسی حدیث کا ایک دوسرا ٹکڑا ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچانا چاہیں اور اللہ رب العالمین نے اگر اس کو نہیں لکھا ہو, تو پورے لوگ مل کر کے بھی تمہیں اگر کسی چیز میں تکلیف دینا چاہیں یا کسی قسم کی کوئی مصیبت میں تمہیں پھنسانا چاہیں, نہیں پھنسا سکتے, فیل ہو جائے گی ان کی تقدیر. یہ ایمان ہونا چاہیے مومن کا. یہ اختیاری سبجیکٹ نہیں ہے, یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. اس پر, یہ سبجیکٹ پر ایمان لانا ضروری لانا پڑے گا. اسی تھاٹ اور سوچ کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو زندگی بسر کرنی ہے. اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے. کیا تیاری کر رہے ہیں ذرا بتلائیے. زندگی جیے جا رہے ہیں, تیاری کیا ہے ہماری اور آپ کی؟ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے نا. کبھی غور و فکر ہم نے کیا, اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ یہ ایک سے ایک بڑے بڑے صحابہ کرام جن کے بارے میں جنت کی خوشخبری دنیا ہی میں مل گئی, وہ رات دن حساب و کتاب میں رہتے تھے. وہ آدمی کو بیوقوف مانتے تھے, اس آدمی کو بیوقوف بہت سارے صحابہ کرام مانتے تھے. جو آدمی رات میں ویسے ہی سو جاتا ہے, صبح میں ویسے ہی اٹھ گیا. جس آدمی کو رات میں سوتے وقت کیا کیا اس نے کیا, کہاں کہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے, جو آدمی حساب و کتاب نہ کرتا ہو اپنی زندگی کا شیڈول کا, اس کو صحابہ کرام عقل مندوں میں سے نہیں شمار کرتے تھے. یہ تو اسے ہی جیے جا رہا ہے زندگی. اس کو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب دینے کا ڈر نہیں. جس کو حساب و کتاب دینے کا ڈر رہتا ہے یا فکر رہتی ہے, وہ بالکل چاکو چوبند رہتا ہے. وہ چاکو چوبند رہتا ہے, وہ متحرک رہتا ہے, متحرک. وہ فعال ہوتا ہے, فعال, متحرک, فعال, چاکو چوبند گردش میں رہتا ہے. یاد رکھ لیجیے گا. وہ ایک جگہ خاموش یا ایسے ہی جیسے تیسے زندگی گزارنا یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے. اس طریقے سے اگر وہ کر رہا ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹولے کو اس کا ایمان کس درجے میں پہنچا ہے کہ اس کو ویسے ہی ٹوٹی مری ٹائپ سے زندگی بسر کرنے پر آمادہ کیے ہوا ہے. ٹوٹی مری ٹائپ کی زندگی بتلائیے. یہ ٹوٹی مری ٹائپ کی زندگی مومن بسر کرتا ہے. فقیری میں بھی بادشاہی کی زندگی بسر کرتا ہے مومن, فقیری میں بھی بادشاہی کی زندگی بسر کرتا ہے. اس کا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وقت کے بڑے بڑے بادشاہانوں نے بھی جب اس بات کی گواہی دی ہے کہ وہ فقیر واقعی میں فقیری میں بھی اس کے اندر ہم لوگوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے ایک بادشاہی دیکھی ہے, ایک بادشاہی. اس لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ رب العالمین کا قول اور اللہ کا جو حکم ہے وہ مومن کے لیے بالکل اسی کو حرج زا بنانے کے لیے اور اسی کے اوپر مر مٹنے والا سوچ اور عقیدہ رکھنے والا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے، اس دنیا کے اندر بھی بھیانک ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی۔ اس دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں ان کے لیے بے شمار اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھی خوشخبری سنائی ہے نعمتوں کی، اور آخرت میں تو بہرحال ہے ہی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العالمین ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سورہ احزاب آیت نمبر 71۔ اور جو رسول اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، تو در حقیقت اس نے بڑی کامیابی مان لی اور یہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا، گویا کہ یہی بڑی کامیابی پایا اسی نے۔ کون؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ ومن یعص اللہ ورسول، اور جو بہرحال یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 13-14 ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ یتعدی حدودہ، اور ان کی حدوں کو کراس کرتا ہے، پار کرتا ہے، حدوں کو جو ہے حدوں سے آگے جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ ہوا اللہ رب العالمین کے حدوں کے اندر رہنا۔ جو اندر نہیں رہتا ہے وہ یقیناً غیر محفوظ چیز کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ غیر محفوظ میں خطرہ ہوا، اس کا مطلب اس کا جید ہوا محفوظ اور غیر محفوظ۔ تو گویا کہ غیر محفوظ کیا ہے؟ یہ ایک ہے، کسی کے پاس اس کی کوئی اصطلاح نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، سانپ، بچھو، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، لومڑی، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، وہ ایک چراگاہ کا مثال دیا گیا ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے وہ سیف میں ہے، وہ سیف ہے، سیف زون میں ہے، لیکن آؤٹ آف اسلام جانے میں وہ ڈینجر زون ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا، ڈینجر کی کوئی پریبھاشا نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈینجر۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لگائیں تاکہ دنیا کے اندر عزت پائیں، آخرت میں سرخرو ہوں اور سعادت مندی کی زندگی ملے۔ اور نافرمانی سے بچیں، کیونکہ نافرمانی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اس کی سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پکڑ سکتا ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بہت ساری غلطیوں کو پہلے معاف کر دیتا ہوں، یعفو عن کثیر، اللہ کا یہ فرمان ہے اپنے بارے میں، بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب بسا اوقات جو انسان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے یا کسی بھی طریقے سے کسی طرح پر کہیں پر کوئی مصیبت نازل ہو رہی ہے کسی بھی زاویے سے، تو یہ دیکھا جائے کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں معاملہ اوور فلائی تھا، اوور فلائی ہو چکا تھا، اوور برج بنا رہا تھا اپنے گناہوں کا، یہ بتلائیے۔ اسی وجہ سے ایسا اوور برج، اب اس کے اوپر سے کچھ بھی کوئی گزرا گیا تو ٹوٹے گی برج اور جائے گا نیچے، لے تہس نہس ہوگا سارا کچھ معاملہ۔ تو جہاں پر بھی کوئی معاملہ ہے تو وہاں پر انسان کو ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین کے دین کی طرف آئیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ہے۔